1% نکالنا ہے، 100 روپے میں 2.5 روپے نکالنا ہے، 1000 میں 25 روپے نکالنا ہے، لاکھ میں 2500 روپے نکالنا ہے، کروڑ میں 2.5 لاکھ روپے نکالنا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یوں فرماتے کہ 2.5 لاکھ روپے اپنے پاس رکھو اور باقی جتنے لاکھ ہو رہے ہیں وہ سب میرے راستے میں خرچ کرو، تو بھی ہمیں کسی بھی قسم کے اعتراض کا حق حاصل نہیں تھا، اس لیے کہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کے مالک ہیں، ہم اس کے مالک نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ نے قرآن پاک میں ترغیب دی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اللہ کے نیک اور مخلص اور متقی بندے وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ مطلب یہ ہے کہ اپنی جان کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ مختلف آیات میں بار بار اللہ نے اپنے راستے میں مال خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ میں ہم جو زکوٰۃ نکالتے ہیں اس زکوٰۃ کو مال کی شکل میں ہی، اشیاء کی شکل میں ہی غریبوں میں، ضرورت مندوں میں، مستحقوں میں دینے کا حکم دیا، ورنہ پچھلی امتوں میں حال الگ تھا۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں سے غلطی ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے قربانی کرنے کا حکم دیا، تو قربانی کا طریقہ یہ تھا کہ دونوں نے جو بھی چیزیں رکھی، عام طور پر آسمان سے آگ آ کر اس کو جلا کر خاکستر کر دیتی تھی۔ جس کے مال کو آگ آ کر جلا دیتی تھی وہ یوں سمجھتے تھے کہ میری قربانی قبول ہو گئی، میرا مال اللہ نے قبول کر دیا۔ جیسے حابیل نے جو قربانی پیش کی، اللہ تعالیٰ نے اس کے مال کو قبول کر لیا تھا۔ لیکن امت محمدیہ میں اللہ نے کیسی نرمی رکھی ہے اور کتنا معاملہ احسان کا رکھا، تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، کہ مالداروں سے مال لیجئے اور غریبوں میں، مستحقوں میں، فقیروں میں اس مال کو تقسیم کر دیجئے۔ تو تقسیم کرنے کا حکم دیا، جلانے کا حکم نہیں دیا۔ مہینہ بھر کما کر چولہے میں رکھ کر پیسے جلائیں گے تو کتنی دیر میں جل جائے گا؟ 1 لاکھ کی کنڈی آپ نے ماہانہ کمائی، اس کو آپ چولہے میں رکھیں گے کتنی دیر میں جل جائے گا؟ تو کتنا مال جلانے میں برباد ہو جاتا۔ لیکن اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ بھائی